السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو حصار کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ چاہے جادو ہو، جنات ہو، کوئی آپ پر ٹوٹکا کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ پر حسد کرنے والا ہے، حسد کرتا ہے، یا کوئی آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہے، آپ کے بیوی بچے کو، ماں باپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ کے گھر پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، یا پھر آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ کی نوبت جیسے آ جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے اگر یہ حصار آپ نے کر لیا۔ اور اس کا معمول میرا خود کا اپنا معمول ہے، میں اپنا معمول آج آپ تک شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور بہت زیادہ فائدہ آپ محسوس کریں گے اس حصار کو کرنے کے بعد۔ تمام تر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، کوئی بھی آپ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، ہم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ بہت سارے لوگوں کے حاسدین ہوتے ہیں، بہت سارے ظلم کرنا چاہتے ہیں، کسی کے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جادو کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس حصار کو آپ صبح شام ضرور کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ آیت الکرسی جب کمپلیٹ کریں گے تو سامنے جو پھونک ماریں گے، دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پیچھے جو ہے پھونک ماریں گے یوں، پھر تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد نیچے پھونک ماریں گے، پھر چوتھی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اوپر پھونک ماریں گے، پانچویں مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے رائٹ سائیڈ میں پھونک ماریں گے، چھٹی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے لیفٹ سائیڈ میں پھونک ماریں گے، ساتویں مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے انگلی کا حصار کرنا ہے ساری چیزوں پر، اپنے گھر پر، رشتہ دار پر، اپنی بیوی بچے پر، ماں باپ پر، اور خود اپنے پر، گاڑی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر نظر کو دوڑانی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی سی انگلی ہے اس کو پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد بند کر لیں گے، پھر دوسری مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو دوسری انگلی کو بند کریں گے، پھر تیسری مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر تیسری انگلی کو بند کریں گے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، سورہ فلق۔ اس میں بھی پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی جو رائٹ سائیڈ والے ہاتھ کی ہے اس کو بند کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے تو موٹی والی انگلی کو اس کے اوپر چڑھا لینا ہے پڑھنے کے بعد، تیسری مرتبہ جب قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے تو لیفٹ ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی کو بند کر لینی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو اس انگلی کو بند کریں گے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو بیچ والی انگلی کو بند کریں گے، تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو لیفٹ ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو بند کریں گے۔ اس کو اسی طرح بند رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ موٹی والی انگلی جو ہے ایک دعا آتی ہے، وہ دعا یہ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ پڑھ کر اس انگلی پر موٹی والی انگلی کو رکھ دینی ہے، یعنی شہادت والی انگلی پر، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، پھر بیچ والی انگلی کی طرف موٹی والی انگلی کو لے کر آئیں گے، پھر تیسری مرتبہ یہی پڑھیں گے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس کو مکمل طریقے سے یوں لے کر کے آ جائیں گے تینوں انگلی پر۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھ کو یوں ملائیں گے اور ایک دعا پڑھنی ہے، اس کو بھی اسکرین پر دیکھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وذرا وبرا۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اپنے اس کو ہم بند کیے ہیں دونوں مٹھی کو اس میں پھونک ماریں گے یوں،
उसके बाद पहले सर पर हाथ को फेरेंगे, फिर उसके बाद जो है सामने हाथ फेरेंगे, फिर उसके बाद दाएं तरफ हाथ फेरेंगे, फिर बाएं तरफ हाथ फेरेंगे, फिर पीछे हाथ फेरेंगे, फिर यूं 3 मरतबा बजा लेंगे। ये आपका हिसार कंप्लीट हो गया। इसको सुबह भी करें, फजर की नमाज के बाद फौरन कर लें, नहीं तो अगर किसी रोज फजर की नमाज छूट गई है तो फजर की नमाज पढ़कर इस अमल को कर लें, या फिर जैसे सोकर उठते हैं तो इस अमल को कर लें, जिस वक्त भी सोकर उठें। इसी तरह शाम को भी करना है। तो अगर सुबह किए तो शाम तक महफूज रहेंगे, शाम तक का हिसार हो गया। हिसार का मतलब है कि कोई नहीं आप पर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, नहीं आप पर, और न ही कोई आपके घर पर अटैक कर सकता है, न ही कोई आपके बीवी बच्चे पर, रिश्तेदार पर, माँ बाप पर हमला कर सकता है, न ही आपकी गाड़ी पर हमला कर सकता है। आप दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रहेंगे, हासिदीन की हसद से महफूज रहेंगे, उन तमाम चीजों से महफूज रहेंगे, और उन तमाम लोगों पर हमला नहीं कर सकता है जिनका आपने अपने जहन में हिसार किया है। अगर बीवी बच्चे रिश्तेदार माँ बाप सबका आपने हिसार किया अपने जहन में, तो उन तमाम का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर सिर्फ आपने अपना हिसार किया है, अपने बच्चे का, अपनी बीवी का, अपने घर का, वालिदैन का हिसार किया है, तो इतना तो कम से कम करना ही चाहिए हर किसी को। तो इंशाल्लाह ये सारे हजरात इन चीजों से महफूज रहेंगे। तो जरूर इसको फॉलो कीजिए। इसका मामूल मेरा खुद का भी है, और मैं खुद अपनी जिंदगी में मैं तजुर्बे की रोशनी में ये बता रहा हूँ। और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये 3-3 मरतबा पढ़ना अहादीस से साबित है। इसी तरह आयतुल कुर्सी का पढ़ना अहादीस से साबित है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक टेक्निक है जिसको मैं खुद यूज करता हूँ, मेरी जिंदगी का मामूल है। जरूर इसको आप फॉलो कीजिए, और दोस्तों अहबाब को, ग्रुप्स में, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, और फिर मुझे दुआओं से भी जरूर नवाजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।